السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آپ سب جانتے ہوں گے، اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ مختلف پروگرام دیکھے ہوں گے. آپ کے گھروں میں آپ کے بچے پھول لے کے آئے ہوں گے اپنی والدہ کو دینے کے لیے، کیونکہ آج مدرس ڈے ہے. اسی دن کی مناسبت سے ہم نے ایک ماں کو دعوت دی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ایک ماں ہیں. کیوں؟ میں آپ کو باپ لگ رہی ہوں کیا؟ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا. یہ جواب بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ماں ہوں. چلیں، آپ جو کچھ بھی تھا آپ خود بتا دیں کہ آپ کیا ہیں. مگر میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کیا ہوں؟ میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ آج والدہ ڈے ہے. اب والداؤں کا صرف سال میں ایک ڈے رہ گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہماری شادی ہو گئی اور ہم دوسرے گھر میں چلے گئے. اس کے بعد بھی سارا دن امی کے گھر رہا کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. اور جب تک وہ خود نہیں کہتی تھی نا کہ بیٹی تم اپنے گھر جاؤ، اس وقت تک یقین جانیے ہم اپنے گھر جاتے نہیں تھے. وہ آپ سے کیوں کہتی تھی کہ بیٹی اب تم جاؤ؟ میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میں ضرور تمہیں پوچھ کے بتاتی کہ وہ مجھ سے کیوں کہتی تھی کہ تم جاؤ. یہ ہوتا ہے ناتجربہ کار میزبانوں کی پرابلم. اب بتائیے، اس پروگرام میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ماں کیوں کہتی تھی کہ بیٹی تم جاؤ. پھر میری ماں تھی، مجھ سے کہتی تھی. ان کی مرضی، آپ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ حد ہو گئی ہے. آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کسی نے نہیں، 5 منٹ آپ سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا. خیر بات سنو، اب اتنے بھی تم صحیح نہیں ہو کہ 5 منٹ میں اندازہ لگا لو کہ معاف کیجیے گا، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً تمہیں میرے کسی بیٹے نے بتایا ہوگا. میں آپ کے بیٹوں کو نہیں جانتا. میرے بیٹے بھی کسی چھوٹے آدمی سے نہیں ملتے. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. کیوں؟ کسی اور کو پکڑ لیا، اس لیے ہمیں چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کو ہماری 2 باتوں پہ تو بہت اعتراض تھا. ایک تو یہ کہ ہم بولتے بہت ہیں، اور دوسرے ہمارے بچے بہت ہیں. کیا کہا آپ نے کہ کن باتوں پہ اعتراض تھا؟ بتایا نا آپ کو، 2 باتوں پہ بہت اعتراض تھا کہ ایک تو میں بولتی بہت ہوں اور دوسرے میرے بچے بہت ہیں. پہلی بات تو میری سمجھ میں آ گئی، مگر بچے تو انہی کے تھے. اب تو سنا ہے کہ وہ دوسری کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اس کے بھی 5 ہو گئے ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کیا مطلب؟ تھے. کیا کہہ رہی ہیں آپ تھے؟ بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. جب آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑا تو اس وقت بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ خیزر جو تھا 10 سال، 9 سال، 8 سال، 7 سال، 6 سال. میں جان بوجھ کے نہیں، تمام باتوں کا میں ذکر کیوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پروگرام مجھ پہ ہے، مجھے بلایا ہے آپ نے. بلایا ہے یا نہیں؟ جی مجھے بلایا ہے تو اس پروگرام میں میرے سابقہ شوہر اور میرے بچوں کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی مجھے بلایا ہے تو مجھ پہ بات کریں. بیگم صاحبہ، پروگرام کو بھرنا پڑتا ہے. جی، پروگرام کو بھرنا پڑتا تو ہے. پھر ایک کام کریں، جی، 1 ٹرک بجری کا منگوائیں اور اپنے پروگرام کو بھر دیں. پتہ نہیں بس کس طرح کے سوالات کرتے ہیں آپ لوگ. ان لوگوں کا تعلق آپ کی زندگی نہیں سے نہیں ہے. نہیں نہیں، جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری بات کریں، ورنہ میں چلی جاتی ہوں. نہیں،
ان لوگوں کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے. یہ آپ سے کسی بہت ہی بے وقوف نے کہہ دیا ہوگا کہ ان کا تعلق میری زندگی سے ہے. مجبوری ہے, مجھے چند سوالات کرنے پڑیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو ایسے جوابات دوں گی نا میں آپ کو کہ آپ کی ساری میزبانی. بات سنیں محترمہ, آپ بات کرنے آئی ہیں یا لڑنے؟ زندگی بھر میں اپنوں سے نہیں لڑی تو تم تو پھر بھی غیر ہو, تم سے کیا لڑوں گی؟ بیگم صاحبہ آرام سے سوچ سمجھ کر جواب دیں, کیونکہ آج آپ کا ڈے ہے. نہ ہمارا کوئی ڈے ہے, نہ ہماری کوئی نائٹ ہے, نہ ہماری آفٹرنون ہے, کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے پہلے کہ جب آپ کو طلاق ہوئی تو انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے دھکا دیا, اس کے بعد طلاق دی. آف کورس میرا مطلب تھا ایسے انہوں نے پہلے دھکا دیا اور پھر طلاق دی. میرا مطلب تھا پیسے وغیرہ دیے کچھ؟ جی ہاں, 15,000 روپے حق مہر تھا, 15,000. ٹھیک ہے, اسی وقت 3 دفعہ کہہ کے اسی وقت انہوں نے چیک کاٹا اور میری ہتھیلی پہ دھر دیا. وہ چیک باؤنس ہو گیا, آج تک کیش نہیں ہوا, میرے پاس پڑا ہوا ہے. کوئی مکان وغیرہ؟ جس مکان میں رہتی تھی وہی مکان انہوں نے مجھے دے دیا. کرائے کا تھا, 2 سال کا کرایہ بھی نہیں ادا کیا. کیسے انسان تھے؟ بہت نفیس, ڈیسنٹ, شفیق, ملنسار. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میرے گزشتہ شوہر کے والد کے کوئی دور کے جاننے والے تھے, ان سے سنا تھا کہ وہ ایسے ہیں. مطلب آپ بتائیں اپنے دل سے کہ وہ کیسے تھے. بس کیا بتاؤں, بتانا تو چاہتی ہوں لیکن یوں سمجھ لیں 11 سال میں انہوں نے کوئی وقفہ نہیں لیا. آپ تو کم از کم ایک وقفہ لے لیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. شروع میں آپ کی باتوں سے الجھ رہا تھا, مگر یقین جانیے اب مجھے آپ سے ہمدردی ہوتی جا رہی ہے. معاف کیجیے, میں کوئی بلبل نہیں ہوں, ٹھیک, اور نہ ہی میں کسی شاخ پہ تنہا بیٹھی ہوں, اس لیے آپ مجھ سے ہمدردی مت کیجیے. اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیے, آپ کے کام آئے گی. چلے یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں کی پرورش کس طرح کی؟ اصل میں انور صاحب پڑھی لکھی تھی نا, اس لیے زیادہ دقت پیش نہیں آئی. کچھ دن امی کے گھر رہی, اس کے بعد بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. ابا؟ ان کا انتقال ہو چکا تھا. گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی اور اسکول میں دوسروں کے بچوں کو. بعد میں نے ٹیوشن بھی شروع کر دی ہے. انگریزی میں ایم اے کیا تھا, طلاق کے بعد اس کا فائدہ حاصل ہوا. آپ نے ایم اے انگریزی میں کیا ہے؟ جی. شادی کے زمانے میں آپ نے اس ڈگری کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اصل میں ہمارے شوہر کو انگریزی کے صرف 2 ہی لفظ آتے تھے, جو انہوں نے نکاح کے 12 گھنٹے میں ادا کر دیے تھے. ہمارا نقاب اٹھایا اور کہا ڈارلنگ. اس کے بعد صبح انہوں نے کہا گڈ مارننگ, اور کہنے لگے ڈارلنگ آج کا اخبار ڈان پڑھو گی. جب انہوں نے ڈان کہا نا تو میں سمجھ گئی کہ ان کی انگریزی کیسی ہے. پھر سچ بات تو یہ ہے کہ طلاق کے دن تک انہوں نے
انگریزی کا ایک بھی صحیح لفظ ادا نہیں کیا. اس وقت آپ نے ملازمت کیوں نہیں کی؟ اصل میں ہمارے شوہر کی ایک پرابلم تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے, چار دیواری میں رہنا چاہیے. یہ موٹی موٹی کتابیں باہر سے لے کے آتے تھے اور آ کے مجھ سے کہتے تھے کہ سنو ڈارلنگ, ان تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو چادر اور چار دیواری میں رہنا چاہیے. عورت اگر گھر میں رہے گی تو مرد رزق حلال کمائے گا. اصل میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے شوہر ان مردوں میں سے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ عورت کے صرف دو کام ہیں, ایک شوہر کی خدمت کرنا اور دوسرا بچے پیدا کرنا. مگر آپ تو پڑھی لکھی تھی نا. اسی لیے جاہل سے بحث نہیں کی. 6 بچے پیدا کیے اور طلاق کی وجہ یہی بنی کہ میرے بچے بہت ہیں, میرے میاں کی نیند میں خلل پڑتا ہے. کیا کرتے تھے؟ فرصت مل جاتی تھی تو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے. بہت ہی فضول آدمی تھے, بیہودہ, بدتمیز, بدمعاش. چھوڑیں, اس کا ذکر نہ کریں, میں بلا وجہ اریٹیٹ ہو رہی ہوں. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ مگر ہیں. آپ سوچیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد. بیگم صاحبہ, دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. چلیں اب بات کرتے ہیں آپ کے بیٹوں کی. 6 بیٹے. 6 بیٹوں کو میں نے بہت اچھی تعلیم دلوائی. 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں نے ان کی ہر خواہش پوری کی. مگر جب وہ بڑے ہو گئے تو انہیں میرے 2 کمروں کا مکان چھوٹا لگنے لگا. پڑھے لکھے تھے, ماشاءاللہ اچھی نوکریاں مل گئیں, اپنے اپنے گھروں کو شفٹ ہو گئے, شادیاں کر لی. چھوٹے بیٹے نے تو شادی کی اطلاع بھی نہیں تھی. نہیں تو اعتراض کیا تھا ان کو؟ کچھ نہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ اماں آپ یہ گھر چھوڑ دیں اور میں جب تک زندہ ہوں اسی گھر میں رہوں گی, اسی گھر میں رہوں گی. میرے پاس گاڑی نہیں ہے. بچے جب کبھی راستے میں مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اماں, ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب آپ ویگن میں سفر کرتی ہیں. تو میں ان کی بات سن کے بہت ہنستی ہوں. آپ کے بیٹوں کو آپ کے ویگن میں بیٹھنے سے اعتراض ہے تو کوئی گاڑی دلوا دیں آپ کو؟ نہیں 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 نہیں, اب ضرورت نہیں ہے. فرصت ہی فرصت ہے. نہ کسی کو پالنا ہے, نہ رات کو اٹھ کے کسی کو دیکھنا ہے, نہ کسی کے دفتر جانے کی خوشی ہے, اور نہ کسی کے آنے کا انتظار. نہ کسی سے ملنا ہے, نہ کہیں جانا ہے. اماں ابا تھے, وہ بھی نہیں رہے. بہت اچھے تھے اماں ابا. جب آپ کی اماں اچھی تھی تو وہ آپ سے کیوں کہتی تھی کہ بیٹی اب جاؤ؟ ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ دیر ہو گئی تو کہیں میرے شوہر مجھے لینے ان کے گھر نہ پہنچ جائیں. اس لیے وہ کہتی تھی بیٹی گھر جاؤ. اچھا فرض کریں, بٹ ٹھنڈے دل سے سوچیں ایک بات. اگر آپ کا کوئی بیٹا آپ کو گاڑی دلوا دے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟
انور صاحب، محبت میں کوئی ریٹرن نہیں ہوتا. میرے بچے مجھے گاڑی دلا کے شاید یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے میری زندگی کا احسان اتار دیا، جبکہ میں نے ان پہ کوئی احسان کیا ہی نہیں. آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ نے اکیلے محنت کر کے ان کو پالا، ان کو تعلیم دلوائی، معاشرے میں ایک مقام دلوایا. یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ اولاد سے احسان کیسا؟ اولاد پہ کوئی احسان نہیں کرتا. لیکن آج صبح میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے نہ جانے کیوں ایک گلاب کا پھول دے گیا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا. آج مدرس ڈے ہے. دیکھیے، آپ تو بہت بہادر ہیں، اور بہادر کبھی روتے نہیں. بہادر تو میں بہت ہوں، بہت بہادر ہوں، مگر کیا کروں، ایک ماں بھی تو ہوں. یہ بہادر تو ہیں، مگر ایک ماں بھی. جو مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کو آج کا دن بہت بہت مبارک. اجازت دیجیے.